طاقتور قبائلی روایات کے سبب یہ معاشرہ تبدیلی کے امکانات سے مستقل محروم رہا ہے۔ ویمن ایکشن فورم کے تحت کیے جانے والے اس مارچ کے دوران انتظامیہ نے خوفزدہ ہو کر مظاہرین پر حملہ کر دیا، بہت گہرے اثرات مرتب کیے، لیکن یہ سب کچھ ملک کی شہری آبادی تک محدود رہا۔ اور پھر سال 1977 میں 8 مارچ خواتین کا عالمی دن قرار دے دیا گیا۔ پاکستان میں حقوق نسواں کی صورتحال کسی طور حوصلہ افزا نہیں۔ خاندان اور سماجی سطحوں پر خواتین کی خود مختاری آج بھی ایک سوال ہے، جبکہ ملک بھر میں ہراسانی اور تشدد کے واقعات کے ساتھ ساتھ خواتین دیگر سنگین جرائم کا بھی مستقل شکار ہوتی رہتی ہے۔ لیکن چند تضادات اپنی جگہ اٹل بھی ہیں۔ ملک کی تاریخ میں بی اماں جیسی متحرک اور بلند خیال خواتین کا ذکر ملتا ہے، جبکہ تحریک پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناح کا کردار ایک مثال ہے۔ پاکستانی قوم کو اسلامی ممالک میں پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ کہانی منجمد ایک حرف میں رکھی گئی تھی۔ فنون لطیفہ میں خواتین روز اول سے مہارت اور مقبولیت کی علامت رہی ہیں۔ تعلیم اور ہنرمندی کے سبب حاصل کیے گئے عہدوں اور اعزازات کی بھی ایک لمبی فہرست موجود ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ اور سماج کا یہ روشن چہرہ ملک کی 10% سے بھی کم آبادی کا نمائندہ ہے۔ کم و بیش روز اول ہی سے تنگ نظری، غیر جمہوری سیاسی ماحول اور انتہا پسند خیالات قوم کا طریقہ حیات بنے ہوئے ہیں۔ طاقتور قبائلی روایات کے سبب یہ معاشرہ تبدیلی کے امکانات سے مستقل محروم رہا ہے۔ پھر ستم یہ کہ 1977 میں جنرل ضیاء الحق کی آمریت حقوق نسواں کی عالمی لہر کے راستے کی سب سے بڑی دیوار ثابت ہوئی۔ اس دور میں نافذ کیا گیا حدود آرڈیننس ملک بھر میں خواتین اور اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے شہریوں کے استحصال کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ تعلیمی نصاب میں بھی ناموافق تبدیلیاں کر دی گئیں۔ حدود آرڈیننس اس کی بدترین مثال تھی، جس میں ہر صورت میں عورت کو ہی سزا ملتی تھی، خواہ وہ قصوروار کیوں نہ ہو۔ تو یہ ایک ظالمانہ قانون تھا جس نے بہت زیادہ عورتوں کی ترقی کو نقصان پہنچایا۔ ضیاء الحق کے زمانے کے بعد سے بہت زیادہ گرنے لگا، عورت کی حیثیت گرنے لگی، کیونکہ یہ جو انہوں نے قانون، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ عورتوں کے خلاف تھے۔ سال 1983 میں آخرکار چند باہمت خواتین نے لاہور میں ان سیاہ قوانین کے خلاف ایک بڑا مظاہرہ کیا۔ ویمن ایکشن فورم کے تحت کیے جانے والے اس مارچ کے دوران انتظامیہ نے خوفزدہ ہو کر مظاہرین پر حملہ کر دیا، بہت سی خواتین زخمی ہوئی۔ اب تک میں سمجھتی ہوں کہ جہاں بھی ہم نے دیکھا پاکستان کی تاریخ میں آمریت کے خلاف آواز اگر اٹھی ہے تو بہت بڑی آواز عورتوں کی اٹھی ہے۔ اس تحریک نے اگرچہ آمریت زدہ ماحول پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے، لیکن یہ سب کچھ ملک کی شہری آبادی تک محدود رہا۔ اس زمانے میں کیونکہ سینسر لگا ہوا تھا، اخبارات میں خبریں نہیں چھپتی تھی، ٹی وی سرکاری کنٹرول میں تھا، تو وہ جو پیغام تھا وہ محدود رہا۔ گزشتہ دنوں ملک بھر میں مساوی حقوق اور آزادی کے لیے مارچ کا اہتمام کیا گیا۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی ان تمام مظاہروں میں خواتین کی بھرپور شرکت اور جوش و جذبہ دیکھنے میں آیا، لیکن ان تمام مظاہروں کے مقامات اور ان کے اثرات صرف شہری علاقوں تک محدود ہیں۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ریلیوں، مظاہروں، سیمینارز اور بیانات کے ذریعے عورتوں کے حق میں اٹھنے والی ہر آواز پر ایک نیا سوال اٹھایا جاتا ہے۔ چند حلقے اور مفکرین کا ایک مخصوص طبقہ اس ساری سرگرمی کو معیوب قرار دے کر ہمیشہ تنقید کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہاں تک کہ ہر سال ان احتجاجی ریلیز کی حوصلہ شکنی کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا جاتا ہے۔ جو سمجھتے ہیں کہ عورت کو صرف گھر میں باورچی خانے تک محدود ہونا چاہیے، اور مگر یہ کہ وہ یہ سب کچھ بھی سوچتے ہو، مگر جو ترقی ہے، جو پیغام ہے، وہ ان کے ان رجت پسند خیالات کو پاش کر رہا ہے۔ نہیں، میرے خیال سے مردوں کی مارچ ہونی چاہیے، عورتوں کو گھر میں بیٹھنا چاہیے، ان کی مارچ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سب چیزیں ہمیں سیب بھی نہیں دیتی ہیں۔ میں تو ٹو بی ویری آنیسٹ، میں اس کے بالکل فیور میں نہیں ہوں۔ نہیں، روکنا تو نہیں چاہیے، لیکن جو عورت مارچ میں ہو رہا ہے نا، وہ صحیح نہیں ہے۔